ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی تحریکی تنظیمی کارکردگی کی جھلکیوں پر مبنی ماہانہ نیوز بلیٹن میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خورشید احمد۔ پہلے سرخیاں۔ بسوا کلیان میں 10 سالہ قرآن پروچن، محبت، ہم آہنگی اور سماجی شعور کی روشن روایت۔ SIR کے سلسلے میں ریاست گیر بیداری مہم۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کا یدوڑو کرناٹکا، مائی ووٹ مائی رائٹ اور کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے ساتھ مؤثر کردار۔ کرناٹکا میں خالص خواتین کی قیادت میں قرآن پروچن کا نیا باب بیدر سے شروعات۔ سرد راتوں میں راحت کا پیغام، HRS کی کمبل تقسیم مہم۔ خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام معیار رکنیت سے متعلق ایک مفید 2 روزہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں دستور جماعت کی اہم شقوں کی وضاحت کی گئی اور روداد جماعت اسلامی کا جامع خلاصہ پیش کیا گیا، جس میں ریاست بھر سے منتخب کارکنان کی کثیر تعداد شریک رہی اور تبادلہ خیال میں بھرپور شرکت کی۔ ضلع رائچور کے مختلف مقامات پر 4 تا 6 دسمبر 2025 کو ایک امیر حلقہ کا تنظیمی و عوامی دورہ ہوا۔ دورے کا آغاز سندھنور سے ہوا، جہاں سیکریٹری حلقہ محمد بلال نے دفتر کا جائزہ لیا۔ ارکان جماعت کے پروگرام میں تنظیمی پروگرام اور وابستگان کی نشست کے بعد سالیڈارٹی کے نوجوانوں سے تبادلہ خیال و خطاب ہوا۔ جمعہ 5 دسمبر مسکی میں صبح تنظیمی نشست کے بعد لنگسکور میں مسجد محمدیہ میں خطبہ جمعہ ہوا۔ بعد ازاں مدگل اور پتنال کے حلقہ کارکنان تنظیمی نشست منعقد ہوئی۔ یرگیرا میں امیر حلقہ کے ہاتھوں مسجد انصار کا افتتاح ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں شہر بھر کے ملت کے سرکردہ افراد شریک رہے۔ امیر حلقہ کا خطاب رہا۔ مانوی میں وابستگان جماعت کا خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں حلقہ کارکنان سرور اور پتنال کے رفقا بھی شریک ہوئے۔ رائچور میں امیر حلقہ کی سربراہی میں ارکان کی نشست رہی۔ سیکریٹری حلقہ محمد بلال نے دفتری امور کا جائزہ لیا اور ارکان کی نشست میں خلاصہ پیش کیا۔ دوسرے دن ڈاکٹرز و پروفیشنل میٹ منعقد ہوئی، جس میں شہر بھر کے سرکردہ ڈاکٹرز اور وکلاء کی بڑی تعداد شریک رہی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن رہا۔ بنگلور میں پروفیشنل میٹ کے ذمہ دار وسیم پٹیل کے افتتاحی کلمات رہے۔ ہرپن ہلی حلقہ کارکنان کا بہترین پروگرام منعقد ہوا۔ بھٹکل، اڈوپی، ہوڈے، منگلورو۔ رفقا میں قرآن سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے مقصد سے جامعۃ الفلاح بلیریا گنج کے شیخ التفسیر مولانا نعیم الدین اصلاحی کا ساحلی کرناٹک کا دورہ امیر حلقہ کی مصاحبت میں انجام پایا۔ جماعت اسلامی ہند بسوا کلیان کے زیر اہتمام متواتر 10 سالوں سے جاری قرآن پروچن کے سلسلے میں امسال بھی بسوا کلیان میں منعقدہ 3 روزہ قرآن پروچن نے محبت، ہم آہنگی اور پائیدار دعوت کی ایک روشن مثال قائم کی۔ اس پروگرام میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروچن کے دوران ممتاز دانشور محمد کنھی نے کنڑ زبان میں قرآن کے پیغام کو عصر حاضر کے تناظر میں پیش کیا۔ پہلے دن عدل و مساوات، دوسرے دن ذہنی سکون اور تیسرے دن مذہب اور انسانی تعلقات کے موضوعات پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ حقیقی ایمان انسانیت کے احترام اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی سے وابستہ ہے۔ پروگرام کی ایک نمایاں خصوصیت قرآن ایکسپو رہی، جس میں اسکولوں اور کالجوں کے طلباء نے قرآنی آیات کی روشنی میں ماحولیاتی تحفظ، سماجی انصاف، سود سے پاک معیشت اور انسانی اقدار جیسے عصری مسائل کے حل پر مبنی تخلیقی ماڈلز پیش کیے۔ الکل میں منعقدہ 3 روزہ قرآن پروچن نے سماجی و اخلاقی بیداری کا مؤثر پیغام دیا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے سیکریٹری حلقہ محمد کنھی نے مختلف سماجی موضوعات پر قرآن کی روشنی میں رہنمائی پیش کی، جس میں پہلے دن جرائم سے پاک سماج پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پہلے دن قرآن پروچن پروگرام امیر حلقہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جبکہ دوسرے دن پروگرام میں سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنھی نے شرکت کی۔ پروگرام میں شہر اور اطراف سے بڑی تعداد میں برادران وطن نے شرکت کی اور اختتام پر اپنے تاثرات ریکارڈ کرائے، جس سے پروگرام کی افادیت اور عوامی پذیرائی نمایاں ہوئی۔ اسی سفر میں امیر حلقہ کا گدگ کا دورہ بھی ہوا،
جہاں ارکان کی تنظیمی نشست منعقد ہوئی اور معززین سے خطاب کیا گیا۔ بعد ازاں رون میں وابستگان سے خصوصی خطاب ہوا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی اڈوپی نے حالیہ دنوں کرناٹکا کے مختلف مقامات پر منعقد دینی، فکری اور تعلیمی پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی اقدار کا پیغام عام کیا۔ جماعت اسلامی ہند ٹمکور کے زیر اہتمام سیرت مہم کے تحت طلباء کے درمیان منعقدہ مقابلوں کے نتائج اور تقسیم انعامات کے پروگرام میں بھی انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر عبدالجبار ناظم ضلع اور مولانا اسرار احمد امیر مقامی بھی موجود رہے۔ علاوہ ازیں ہریور میں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت پروچن پروگرام میں اکبر علی اڈوپی نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ سیرت اخلاق، عدل، امن اور انسانی اقدار کا ایسا ہمگیر پیغام ہے جو آج بھی فرد اور سماج کی رہنمائی کرتا ہے۔ بنگلورو گنگا نگر مکہ مسجد مینجمنٹ کمیٹی اور جماعت اسلامی ہند آر ٹی نگر یونٹ کے اشتراک سے گنگا نگر کی مکہ مسجد میں مسجد درشن پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران مسجد کی زیارت کے لیے آئے ہوئے برادران وطن کو سیکریٹری حلقہ اکبر علی اڈوپی نے مسجد کی تاریخ، اسلام کی بنیادی اقدار، نماز کی معنویت اور سماجی ہم آہنگی کی اہمیت کو سادہ انداز میں بیان کیا۔ نیز انہیں مسجد کے ممبر و محراب سے متعارف کراتے ہوئے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ سندھنور میں بلا سودی سوسائٹی کا افتتاح، سود سے پاک معیشت کی عملی سمت۔ انوگرہ سوہاردہ سرکاری سنگھ بلا سودی سوسائٹی کا افتتاح سندھنور میں سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تقریب میں وینکٹ راؤ ناڈگوڑا، سابق وزیر حکومت کرناٹکا، بسوان گوڑا کھادرلی، ایم ایل سی اسامہ خان، سی ای او سہولت سوسائٹی دہلی سمیت متعدد سماجی، مذہبی اور عوامی شخصیات شریک رہیں۔ مقررین نے بلا سودی سوسائٹی کو غریب تاجروں اور متوسط طبقے کے لیے امید کی کرن قرار دیا۔ اجلاس کی صدارت امیر مقامی سندھنور نے کی۔ بڑی تعداد میں مسلم اور برادران وطن، مرد و خواتین کی شرکت نے اس اقدام کی عوامی پذیرائی کو واضح کیا۔ کرناٹکا میں عام قرآن پروچن سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اب خالص خواتین کے لیے قرآن پروچن کی باضابطہ شروعات عمل میں آئی۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے شعبہ خواتین کے زیر اہتمام بیدر کے تاریخی رنگ مندر میں قرآن کی روشنی میں شانتی اور سمردھی کے عنوان سے ایک مؤثر قرآن پروچن منعقد ہوا۔ پروگرام میں سبیہ فاطمہ نے کنڑ زبان میں نہایت مؤثر انداز میں قرآن پروچن پیش کیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر ریاستی سیکریٹری شعبہ خواتین تشکیلہ خانم نے کہا کہ پائیدار امن کا آغاز دلوں کی اصلاح سے ہوتا ہے اور قرآن کا پیغام انصاف، محبت اور انسانیت پر مبنی ایک صالح اور پرامن معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی ایچ نے میسور، بنگلور کے یشونت پور اور بی ٹی ایم علاقوں میں سردی سے متاثرہ افراد کے لیے کمبل تقسیم مہم کا مرحلہ وار اور کامیاب انعقاد کیا۔ اس مہم کے دوران شہر کے مختلف مقامات، سڑکوں پر سونے والے افراد، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور سرکاری اسپتالوں میں موجود ضرورت مندوں میں کمبل تقسیم کیے گئے۔ ایچ آر ایس کے والنٹیئرز نے رات کے اوقات میں موقع پر پہنچ کر خالص انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ خدمت انجام دی۔ وقف کے سلسلے میں برادران وطن میں آگاہی پیدا کرنے کے مقصد سے سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا نے کنڑ زبان میں کتاب وقف مس انفارمیشن اینڈ ریالٹی منظر عام پر لائی۔ یہ کتاب مختلف دانشوران کی جانب سے وقف اور وقف بل پر تحریر کردہ مضامین کا جامع مجموعہ ہے۔ کتاب کے اجرا کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے اس بروقت اور فکری اقدام کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی، جبکہ متعدد نامور دانشوران نے خطاب کرتے ہوئے وقف سے متعلق پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے شعبہ ایچ آر ڈی اور فارورڈ ٹرسٹ کے اشتراک سے 2 روزہ فیملی کاؤنسلنگ ٹریننگ پروگرام منعقد ہوا۔ پہلے دن خواتین کاؤنسلرز کے لیے خصوصی تربیتی نشست رہی، جبکہ دوسرے دن مرد و خواتین کاؤنسلرز کے لیے علیحدہ و مشترکہ سیشنز منعقد کیے گئے۔ ریاست بھر سے بڑی تعداد میں کاؤنسلرز نے پروگرام میں شرکت کی۔ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند جناب ڈاکٹر محی الدین غازی نے کاؤنسلرز کی رہنمائی کرتے ہوئے ازدواجی زندگی، ذہنی صحت، نوجوانوں اور بچوں کی کاؤنسلنگ سے متعلق اہم نکات پر تفصیلی گفتگو کی۔ مردوں کے خصوصی پروگرام سے مولانا عبدالغفار حامد عمری نے خطاب کرتے ہوئے سماج میں کاؤنسلنگ کی بڑھتی ضرورت پر زور دیا
اور شرکاء کو اپنے اپنے علاقوں میں کونسلنگ مراکز قائم کرنے کی ترغیب دی۔ SIR کے سلسلے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹکا مختلف سماجی و شہری تنظیموں کے ساتھ مل کر ریاست بھر میں سرگرم ہے۔ اس مہم میں ایدولو کرناٹکا، مائی ووٹ مائی رائٹ اور کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا کردار قابل ذکر رہا۔ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے زیر اہتمام منعقدہ ایک روزہ ریاستی پروگرام میں مختلف اضلاع سے SIR کارکنان اور جماعت کے وابستگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام سے دیگر ملی و سماجی ذمہ داران کے ساتھ ساتھ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے خطاب کرتے ہوئے SIR کے ذریعے شہری حقوق پر ہونے والے منفی اثرات اور آئینی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی۔ فارغین SIO کو تحریک اسلامی سے جوڑنے کی سنجیدہ کوشش۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا اور SIO کرناٹکا کے اشتراک سے مسجد شفیع باغ بنگلورو میں پروموٹڈ ممبرز کیمپ منعقد ہوا، جس کا بنیادی مقصد فارغین SIO کو تحریک اسلامی سے مضبوط طور پر جوڑنا تھا۔ کیمپ سے جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جناب S امین الحسن، امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، رکن شورا محمد اطہر اللہ شریف اور صدر SIO کرناٹکا عدی الحسن نے خطاب کیا۔ مقررین نے فارغین کی تحریکی ذمہ داریوں، فکری تسلسل اور تنظیمی وابستگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تحریک کی مضبوطی نئی قیادت کی مسلسل تربیت اور ربط سے ہی ممکن ہے۔ کرناٹکا پبلک اسکول KPS کے نام پر اسکول انضمام پر تشویش۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا نے سرکاری اسکولوں کو ضم کر کے انہیں کرناٹک پبلک اسکولز میں تبدیل کرنے کی حکومتی فیصلے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے دیہی علاقوں میں بچوں کے حق تعلیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جماعت کے ایک وفد نے 16 دسمبر 2025 کو بنگلورو میں کرناٹک اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے چیئرمین ششی دھر کو ایک یادداشت پیش کی۔ جماعت نے کمیشن سے مطالبہ کیا کہ بچوں کے آئینی حق تعلیم کے تحفظ کے لیے اس پالیسی کا اثر و جائزہ لیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے شعبہ HRD کے زیر اہتمام دفتر حلقہ شانتی سدن RT نگر میں سالانہ طلبہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں HRD کے تحت اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ ریاست بھر سے شریک ہوئے۔ پروگرام میں درس قرآن کے تئیں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں، گروتھ مائنڈ سیٹ، سماجی علوم میں کریئر کی اہمیت اور پیشہ ورانہ زندگی کے ذریعے سماجی خدمت جیسے موضوعات پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ جماعت اسلامی کے وفد کی ڈاکٹر معاذ الدین سے ملاقات۔ اوقافی جائیدادوں کو امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے میں کرناٹکا نے نمایاں کامیابی حاصل کی، جہاں 50,000 سے زائد 90% جائیدادیں اپلوڈ ہوئیں۔ اس میں ڈاکٹر معاذ الدین CEO بورڈ آف وقف کا اہم کردار رہا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے وفد محمد یوسف کنی، اکبر علی اڈوپی اور ریاض احمد رون نے ان سے ملاقات کر کے شال و گل پوشی کے ذریعے خدمات کا اعتراف کیا۔ ملاقات میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور ائمہ و مؤذنین کے مسائل پر باہمی تعاون پر اتفاق ہوا، جبکہ ڈاکٹر معاذ الدین نے جماعت کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ الکل میں خواتین کے سدبھاونا منچ کا قیام۔ 7 دسمبر کو الکل میں خواتین کے سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا۔ اجلاس کی صدارت معاون سیکریٹری حلقہ محترمہ حمیرہ کوپل نے کی۔ سدبھاونا منچ کا تعارف اور اس کے مقاصد واضح کیے جانے کے بعد انتخابی عمل کے ذریعے سنیٹا انگڑی کو کنوینر، حنیفہ انچگی کو نائب کنوینر اور صبیہ ہمناباد کو معاون منتخب کیا گیا۔ فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ماہ ریاست بھر کی تازہ تحریکی و دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔